السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، i+ ٹی وی کی جانب سے آپ تمام حضرات کے لیے ایک نیا اور اہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے درس قرآن۔ انشاءاللہ تمام آیتوں کا ترجمہ آپ سنیں گے اور مختصر سی تفسیر بھی۔ تو آئیے، آج پہلی نشست ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 20 آیتیں ما ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے یہ پروگرام صدقہ جاریہ بنا دے اور میزان حسنات میں اس کو جگہ دے دے، اور ہم لوگ قرآن کریم سے جڑ جائیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ قرآن کریم دنیا کی وہ اہم کتاب ہے جو لوگوں کے لیے دنیا کے اندر سربلندی ہے، عظمت کا ذریعہ ہے، قبر کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے، اور آخرت کے میدان میں تو فائدہ ہے ہی، کوئی ذکر نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کو اپنایا وہ دنیا کے اندر آگے بڑھ گئے۔ علامہ اقبال نے کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آئیے قرآن کریم سے جڑیے، اس کا بڑا فائدہ ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو آج سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1، اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 20 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو جہان کا رب ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جس پر غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، شروع کی 20 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں؟ سن لو بے شک وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ان سے ملتے ہیں
جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت کے لیے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور اس میں وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ نہیں دیکھ پاتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے، وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی شروع کی 20 آیتیں سنی ترجمے کے ساتھ، اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ غور کریں تو دیکھیں 30 پارے ہیں اس کے اندر، کچھ صورتیں مکی ہے، کچھ صورتیں مدنی ہے، مکی صورتیں 86 ہے اور مدنی صورتیں 28 ہے۔ مکی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے اور مدنی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے، بڑا آسان ہے، ان سے جڑے رہیں، فائدہ ہوگا۔ مکی صورتوں میں آپ دیکھیے گا اکثر رہے گا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ مکی صورتوں میں آپ دیکھیے گا ذرا سختی ہے، جنت کا، جہنم کا تذکرہ ہے، پھر اسی طریقے سے عذاب سے ڈرانا ہے، پرانے قوموں کے واقعات ہیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، فرعون، ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو جہاں بھی نام آ جائے تو آپ سمجھ جائیے یہ مکی سورہ ہے۔ پھر اسی طرح مدنی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے، کیسے جانیں گے، جاننا وہ بھی آسان ہے۔ اکثر مدنی صورتوں میں یہ رہے گا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو جہاں بھی آ جائے یا ایھا الذین آمنو آپ سمجھ جائیں کہ ہم مدنی صورت میں چل رہے ہیں۔ اور مکی سورہ اسے کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مدنی صورت کا انداز بالکل آسان ہے، بالکل آسان، اس کے اندر آپ کو جملے بڑے آسان ملیں گے، احکامات ہیں جیسے روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، حیض کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں آپ کو مدنی صورت میں مل جائیں گے۔ تو آئیے پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، اس کو ہم اور آپ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، یہ سورہ جو ختم ہو رہی ہے اس طریقے سے کہ ولضالین 7ویں آیت ہے، تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ولضالین 7ویں آیت ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ تمام صورتوں کے شروع میں صرف سورہ توبہ کو چھوڑ کر جو سورہ نمبر 9 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو پڑھنا ہے، لیکن مستقل بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 30 ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پتہ یہ چلا جب ہم اور آپ کسی کو خط لکھیں تو خط کے شروع میں، کسی چیز کے شروع میں جب ہم کسی کو بھیج رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ شفا ہے، پھر اسی طرح سے یہ رقیہ ہے، جھاڑ پھونک بھی ہے۔ اس کی فضیلت کا کیا کہنا، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ،
ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اس سورہ کو صلاۃ بھی کہتے ہیں، یعنی دعا کہتے ہیں۔ تو اس سورہ کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 باب نمبر 11 باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، حدیث نمبر 395، من صلی صلاۃً، جس نے نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، اور اس نے قرآن کی ماں کو نہیں پڑھا، فہی خداج، تو وہ ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ضروری ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اور آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور آگے بھی ہے، پوچھا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے تو کیسے پڑھیں؟ تو کہا انہوں نے، اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لو۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، نصفین، آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قال الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اسنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی۔ وقال مرۃ فوض الی عبدی، اور کبھی کہا کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے لیے ہے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے وہ اس کو مل جائے گا۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ تو آئیے پہلے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، اقرأ، میں پڑھتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلت، بڑا مقام۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھیے، ہمیشہ بسم اللہ پڑھتے رہیے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے ملے، اس کی بڑی فضیلت، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ کے اندر اہم چیزیں ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہان کا رب ہے۔ تو پہلے تعریف کی گئی، رب، اللہ رب ہے، ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے۔ عالمین، ہر چیز کا عالم، غور کیجئے، ہر چیز کی دنیا، انسانوں کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، پھر اسی طریقے سے جناتوں کی دنیا، جانوروں کی دنیا، چرند پرند کی دنیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے انتظام کرتا ہے اس کے حساب سے۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر چیونٹی آپ کو دے دی جائے کہ آپ چیونٹی کا انتظام کر دیجئے کھانے کا، تو کیا ہم اور آپ کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہاتھی کے لیے کہا جائے جی ہاتھی کا انتظام آپ کیجئے کھانے کا، نہیں کر پائیں گے۔ مچھلی کے لیے انتظام کیجئے تو نہیں کر پائیں گے۔ یہ سب انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے، چیونٹی کو چیونٹی کے حساب سے۔ تو وہ جہان کا رب ہے، بہت رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے۔ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اللہ کو اس کو بھی دے رہا ہے، اور اللہ نے کافروں کو تو اور زیادہ دے رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بڑی بڑی بلڈنگیں ان کی ہے، جبکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے سورج سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جی چاند کی روشنی ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہوا سے وہ فائدہ نہیں اٹھانا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہوا کو بند کر دے ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پورا انتظام کرتا ہے۔ تو پہلے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو انصاف ملا نہ ملا، کل قیامت کے دن تو انصاف ملے گا ہی۔ ہٹلر نے 6 ملین لوگوں کو مارا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، دنیا کی کوئی عدالت ہے جو اس کو انصاف دے سکے؟ نہیں۔ جن کے ساتھ ظلم ہوا، بالکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں عدالت لگائے گا اور سب کو بدلہ دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں کی زندگی ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا نہیں ہے بھائی؟ اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے، آزمائش ہے، اللہ آزما رہا ہے۔ پھر اسی طرح کہا آگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل میں عبارت تھی نعبدو کا ونستعینو کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ایاکا پہلے لے آئے مفعول کو، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کر دے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں تو گڑبڑی ہو جائے گی۔
مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو آپ ہی بتائیے صحیح رہے گا؟ ارے روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہوگا کوئی حرج کی بات نہیں، جس دن فلانی کی امی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، بیچاری کا آخری دن ہوگا۔ اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے، پھر بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اس لیے کہیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اتنی تعریف جب ہو گئی پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر قائم رکھ، کیونکہ مرتے دم تک ضروری ہے کہ آدمی سیدھے راستے پر رہے، ورنہ ادھر ادھر جا سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے۔ یہ دل جو ہے رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ اس کو گھماتے رہتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ دل کو تو ثابت قدم رکھ حق پر۔ راستہ ان کا دکھا جس پر تیرا انعام ہوا، نبیوں کا، رسولوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ان کا راستہ نہیں جو لوگ گمراہ ہو گئے، پھر جن پر غضب نازل ہوا، یہودی لوگ ہیں، پھر اسی طریقے سے نصارہ لوگ ہیں۔ اخیر میں کہتے آمین کذالک فلیکن، اسی طریقے سے ہو، اللہ تو قبول فرما لے، اللہم استجب لنا، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے۔ تو یہ بھی بولنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے کہ اللہ تو قبول فرما۔ اس کے بعد ناظرین سورہ بقرہ ہے، بقرہ مانے گائے، آگے گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جانوروں کے نام پر بھی نام رکھ دیتا ہے سورہ کا، تو اللہ کے نزدیک جانوروں کا بھی بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اس لیے گائے کے نام پر ایک سورہ ہے اور یہ دوسرے نمبر کی سورہ ہے۔ اس کے اندر 286 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اور مدنی سورہ کے بارے میں بول چکا ہوں کہ آپ کو اکثر یہ لگے گا کہ احکامات ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس سورہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 780، لا تجلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے گھر میں بڑی پریشانی، شیطان ہے، بیٹھا ہوا ہے، جنات ہے۔ کہیں کہیں پر آپ یہ بھی سنے ہوں گے کہ لوگ گھر کو نہیں خریدتے، ارے بھائی اس گھر میں شیطان ہے، جنات ہے، کیسے ہم خرید لیں؟ اور کبھی کبھی وہ سستے میں بھی مل جاتا ہے، سورہ بقرہ وہاں جا کے پڑھیے سب شیطان بھاگ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ مولوی صاحب گھر کو بدل دینا چاہیے، صحیح نہیں ہے کیونکہ اس گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے برکت رکھی ہے بھائی، اللہ ایسا کرے گا، کوئی دوسرا آدمی ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کسی اور کے پیچھے مت پڑے رہیے۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، ختم، سب جنات شیطان سب بھاگ جائیں گے، جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ذالکہ کا لفظ آیا، ذالکہ معنی دور کے لیے ہوتا ہے، حاضہ ہونا چاہیے نا یہ، لیکن دور، دور کا لفظ اس لیے ذکر کیا، ارے اس کتاب میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، تو چاہے دور کا لفظ استعمال کرے یا نزدیک کا لفظ استعمال کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو شروع کی 5 آیتوں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں۔ نیک لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب اسے کہتے جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھتے، جیسے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ دیکھنے کے بعد لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا، لیکن ہمارا بغیر دیکھے مضبوط ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہے، نشر کیا ہے، پھر اسی طرح فرشتے کیا ہیں، کس ٹائپ کے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان آیتوں میں، شروع کی 5 آیتوں میں، نیک لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں، پھر اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو کتابیں اتری اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھ رہے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے 2 آیتوں کے اندر، 6 اور 7 کے اندر، ان کافروں کے بارے میں جن پر مہر لگ گئی، بھائی بڑی محنت ہوئی، بہت سمجھایا گیا لیکن سمجھے ہی نہیں، جیسے ابو لہب ہے، پھر اسی طریقے ابو جہل ہے جو اس امت کا فرعون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی، عتبہ ہے، شیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آپ کی خواہش تو ہے، تو جب حجت قائم ہو جائے اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک 12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین کون ہیں؟ بھائی زبان سے کچھ ظاہر کرے اور دل میں کچھ رکھے۔ منافق لوگ مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، مدینہ میں پیدا ہوئے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، کیونکہ مدینہ والے تیاری کر چکے تھے کہ جی ان کو ہی سردار بنانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ ہو کر مدینہ کے اندر آئے اور لوگوں نے آپ کو سردار بنا لیا۔ تو اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا لیکن دل سے
اسلام کے خلاف تھا، وہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے دھوکہ کس کو دیں گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق ہے، کفر ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا اصلاح کرنے والے ہیں؟ کچھ بھی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے والے ہیں، شک پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو نفاق کی بھی دو شکلیں بنتی ہے۔ ایک تو اعتقادی طور پر، یعنی آدمی زبان سے اسلام کو ظاہر کرے لیکن دل سے اسلام کے خلاف ہو، اگر اسی پر وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عملی نفاق ہوتا ہے، جیسے منافقوں کی کچھ نشانی بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر اسی طرح امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں، پھر اسی طرح ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ اگر لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی کہ یہ لوگ ایسے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آیا گویا کہ بارش نازل ہوتی ہے، اور بارش جب ہوتی ہے اس سے پہلے بجلی چمک رہی ہے، تو بجلی جب چمکتی ہے تو یہ ایمان کی روشنی ہے، تو بجلی کی چمک کو ایمان کی روشنی سے تعبیر کی، اور جیسے بجلی کی چمک ختم ہو گئی تو اب اندھیرا ہو گیا، تو کیسے آگے چلیں گے؟ نہیں چل پائیں گے۔ تو اندھیرے میں وہ لوگ آگے نہیں چل پا رہے، تو ان کے اندر شک ہے، وہ لوگ ادھر ادھر سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی چیز حقیقت میں مل نہیں رہی۔ تو اللہ نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شک کو دور کرے اور یقین پیدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا۔ ایک مثال اور بھی ان لوگوں کے لیے دی کہ راستہ ان کو ملا ہے، ایمان کا راستہ مل گیا، لیکن ان لوگوں نے کفر کے راستے کو چنا، یعنی چھوڑ دیا اسلام کے راستے کو، تو ان کے لیے گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ناظرین کرام، سامعین، ہمارے دلوں میں اگر اسلام کے تعلق سے کچھ بھی ادھر ادھر کی بات ہے تو اس کو نکال دیں اور قرآن کریم سے جڑ جائیں۔ تھوڑا سا پیغام آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ چند آیتیں پڑھیں، اپنی زندگی میں لائیں، اور کم سے کم قرآن کریم کو ایک مرتبہ تو آپ ترجمے کے ساتھ ختم کیجئے، لگے رہیے، کوشش کیجئے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر بڑی برکت ہے، گھر کے اندر بھی بڑا فائدہ ہے، اپنے اندر بھی بڑا فائدہ ہے۔ جتنا زیادہ محنت کریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر اسی لیے آئے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں، یہ نیکیاں جمع ہو جائے تو ہمارا فائدہ آخرت میں بہت ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ قرآن کریم سے جڑیں، اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لائیں اور اس کا درس رکھیں، اس سے جڑیں۔ نوجوانوں میں بھی یہ چیز آئے، بوڑھوں میں بھی، بزرگوں میں بھی، بچوں کے اندر بھی۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم سے جڑ جائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔